السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسی ہیں میری ساری فرینڈز اور یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اپنی خیریت مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ میں اپنے چینل پہ نئے آنے والوں کا ویلکم کرتی ہوں۔ جن لوگوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ جی تو میری آج کی ویڈیو کافی لیٹ ہے۔ یہ ہے ولاگ شادی سے ریلیٹڈ۔ ایکچولی لاسٹ ویک میں نے 2 شادیاں اٹینڈ کی۔ ایک تھا ولیمے کا فنکشن جو کہ ہمارے ہمسائے میں تھا، اور ایک ہماری فیملی میں تھا، میری بھابھی کے ریلیٹیوز وہاں پہ تھا بارات کا فنکشن۔ تو یہ دونوں اٹینڈ کی، بس کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں ولاگ جو تھا وہ ایڈٹ نہیں کر پائی۔ تو آج میں نے سوچا تھا کہ میں ضرور ایڈٹ کروں گی اور اس کو اپلوڈ کروں گی آپ کے لیے۔ جی تو یہ جو ڈریس آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے پہنا تھا ولیمے میں، جو ہمارے ہمسائے میں شادی تھی وہاں پر پہن کے گئی تھی۔ یہ والا ڈریس میں نے پہلے آپ کو دکھایا ہوا ہے، یہ میں نے BTW سے آرڈر کیا تھا آن لائن۔ تو اس کے ساتھ یہ فینسی کرتا ہے، یہ میں نے سیل پرائس اس کی ہے 1800۔ ویسے یہ 6000 کا تھا، سیل میں مجھے 1800 کا ملا تھا۔ اور اس کے ساتھ میں نے میرا یہ ایتھنک کا دوپٹہ، یہ بھی میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا ایک ولاگ میں، تو یہ اس کے ساتھ میں نے میچنگ کر کے، اس کا ٹراؤزر بھی یہ ایتھنک کے ڈریس کے ساتھ تھا، تو میں نے اب یہ اس کے ساتھ ایک نیا ڈریس بنا لیا ہے۔ فینسی دوپٹے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ 2-3 شرٹس بنا لیں تو آپ کے 3 مختلف ڈریسز بن جاتے ہیں۔ تو یہ میرا بڑا اچھا ڈریس بن گیا تھا۔ اس کے بعد تھے یہ شوز کی سلیکشن کی باری۔ شوز بھی فینسی اگر آپ لے لیں تو وہ یہ ہے کہ پہنے تو جاتے نہیں، صرف شادیوں میں پہنے جاتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ شوز میں نے کبھی بھی مطلب نئے نہیں میں خریدتی۔ 2-3 ہیں اچھے فینسی لیے میں، وہی جو گولڈن اور سلور جو ہیں وہ تو موسٹلی ہر ڈریس کے ساتھ چل ہی جاتے ہیں، تو میں نے اس کے ساتھ گولڈن پہنے تھے، گولڈن ہیل والا شوز میں نے پہنا تھا۔ اور پھر یہ فنکشن جو تھا یہ رات کا تھا تقریباً 8 بجے، تو ہم نے تیاری اپنی شروع کر دی تھی تقریباً 4 بجے سے ہی۔ اور پھر لڑکیوں کی تیاری تو آپ کو پتہ ہی ہے، ہم نے چائے بھی بیچ میں ہی پی، آپی نے اور میں نے تیار کرنے کے دوران۔ اس کے بعد بھابی نے اور دوسری سسٹر نے بھی تیار ہونا تھا، لیکن یہ ہے کہ جب تک گاڑی کا ٹائم تھا تب تک ہم لوگ نا بالکل ریڈی ہو چکے تھے، ورنہ یہ ہے کہ ہر دفعہ ڈانٹ ہی پڑتی ہوتی ہے بھائی سے کہ تیار نہیں ہوئی ہیں کب سے۔ بس لڑکیوں کا تو سب کو پتہ ہی ہے نا کہ لڑکیوں کی تیاری بڑی مشکل ہے، تو لڑکے تو بڑے آسانی سے جیسے بھی ہوتا ہے تو چینج کر کے تو وہ چلے جاتے ہیں، لیکن لڑکیوں کو پھر بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے نا۔ یہ تو جو بھی میری ساری فرینڈس سن رہی ہیں سب اس بات سے ریلیٹ کریں گی کہ لڑکیوں کی تیاری بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو پھر ہم لوگ جا رہے تھے، تقریباً ہم وہاں پہنچے ہیں تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ہم شاید لیٹ ہو گئے ہیں، لیکن ہم لوگ وہاں سب سے پہلے پہنچے ہیں ہال میں نا، باقی سب لوگ ابھی لیٹ تھے تو ہم پہلے وہاں جا چکے تھے۔ اور اس وجہ سے ہمیں نا تھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہو گئی، کیونکہ ایک تو ہم سب سے پہلے چلے گئے تھے اور سارے مہمانوں کو آتے ہوئے تقریباً کوئی 2 گھنٹے لگے، تو ہمیں تو اوپر سے بھوک بھی بہت لگ رہی تھی، کھانا بھی کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ تو پہلے تو ہادی بھی مطلب تھے ہی رہا وہاں، کھیلتا رہا بچوں کے ساتھ، لیکن بعد میں پھر اس نے بھی، وہ بھی تنگ آ گیا تھا۔ ہم لوگ خود ہماری بھی ہوئی ہوئی تھی تیار ہو کے، پھر بیٹھے رہنا۔ ویسے انسان گھر میں جب ہو نا تو گھر کے کام شام کرتا رہے، بیزی رہے، مصروف رہے، کتنے بھی کام کرے، اس طرح سے تھکاوٹ نہیں ہوتی، لیکن جب بھی کہیں جانا ہوتا ہے فنکشن میں تو تیاری کر کے، اور بس وہ کیا کہتے ہوتے کہ ذہنی طور پہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے کہیں بھی فنکشن میں جانے سے۔ تو ہادی صاحب پہلے تو ٹھیک رہا ان کا موڈ، کھیلتے رہے ہیں۔ ہمیں پہلے اس کا بھی تھا ڈاؤٹ کہ یہ نا وہاں جا کے کہیں تنگ نہ کرے، ہم موسٹلی اس کو اسی وجہ سے نہ لے جانا، یہ شادی وغیرہ میں اوائڈ ہی کرتے ہیں، لیکن یہاں ولیمے میں تو اللہ کا شکر ہے بہت ٹھیک رہا۔ پہلے تو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ٹھیک گزرے، بعد میں پھر اس نے نا تنگ آ گیا تھا کیونکہ رات کا ٹائم تھا، اور بچے تو پھر اس کو تو عادت اتنی ہے گھر میں اپنے روم میں جا کے ریلیکس ہو کے کھیلنا، اور پھر اس نے سونا ہوتا ہے، تو پھر اس نے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ کھانا کافی لیٹ ہو چکا تھا، پھر یہ کہ جب کھانا دیا انہوں نے تو پھر کھانا چنا کھا کے ہم لوگ پھر گھر آ گئے۔ تو انجوائے لیکن نہیں کیا اس شادی میں، کیونکہ ایک تو نیبرز میں تھی شادی، تو وہاں پر ہمارے اپنے کوئی رشتہ دار وغیرہ تو نہیں تھے، بس یہ تھا کہ بوریت والی تھی، اتنا کوئی خاص انجوائے نہیں کیا۔ اور یہ میرا ڈریس تھا، یہ بھی میں نے دکھایا تھا ثنا سفینہ سے، یہ میں نے آن لائن آرڈر کیا تھا، اور یہ پھر میں نے شادی کے لیے بنوایا تھا۔ بھابھی کی سسٹر کی شادی تھی، بارات کا تھا فنکشن، تو اس کے لیے پھر میں نے یہ تیار کروایا۔ اس کے دوپٹے پہ میں نے رفل بنوائی تھی، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا آج کل بڑی ٹرینڈ میں ہے یہ، تو میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ یہ کر لیا جائے، آج کل ہے بھی اس کا فیشن، تو
پھر میں نے کہا پڑا بھی تو ہے ڈریس یہ، پھر آؤٹ فیشن بھی تو ہونا ہے، تو ابھی پھر سلوا لیا جائے یہی. ویسے تو ڈریسز ہوتے ہی ہیں فینسی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ تیار کروا لوں. پھر میں نے یہ سسٹر سے اسٹچ کروایا، دوپٹے پہ اس کی رفل میں نے بنوائی. تو اس کی بھی میں رفل بنانے کی، یعنی کس طرح سے یہ بنتی ہے، کیا ہے اس کا طریقہ، یہ میں اس کی ڈیٹیلڈ جو ہے وہ ویڈیو بنا کے انشاءاللہ دوں گی. تو ویسے یہ کہ بڑا اچھا یہ بن کے نا لگ رہا تھا ڈریس. یہ میرا دوپٹہ تھا. اور ایک بڑی ہی کنفیوژن یہ ہوئی، ویسے ڈریس تو بن گیا لیکن ہمیں بڑی خواری ہوئی اس حوالے سے کہ جب ہم جاتے ہیں نا لوکل مارکیٹ میں، یعنی برانڈ کا کوئی بھی ڈریس لے کے، موسٹلی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوگا، میں بھی جو لڑکیاں کرتی ہیں آرڈر ان کے ساتھ بھی ایکسپیرینس ہوا ہے کہ نہیں، لیکن اس بار تو بالکل ہی رونے والی کنڈیشن ہوئی تھی. ہم بازار لے کے گئے، مجھے اس کے لیے ساتھ نا فینسی لیس چاہیے تھی. تو ہم لوگ تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ بازار میں گھومے ہوں گے. اور جہاں بھی جاتے تھے نا، اب ان کا جو ہے نا ڈریس کے جو برانڈ کے کلرز ہوتے ہیں نا، ٹوٹل ہی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لوکل مارکیٹ کے کلر سے. یعنی اب یہ کاپر کلر تھا، لیکن ہم نے جتنی بھی یہاں کی مارکیٹس ہیں نا لیس والی، سب سے بڑی مارکیٹ میں گئے، وہاں پر بھی کلر اس کا میچنگ نہیں ہو رہا تھا. تو پھر ایٹ دا اینڈ ہم نے نا تھک ہار کے پھر جو نارمل تھوڑی سی میچنگ ہو رہی تھی نا، یہ تھوڑا سا ہے اس میں نا لیس میں ابھی بھی فرق تھوڑا آپ نے دیکھا ہوگا، نظر آ رہا ہوگا کہ وہ کاپر کلر اور ہی طرح کا کلر ہوتا ہے. تو تب پھر میں آپ ہی سے مذاق کر رہی تھی کہ یا تو بندہ برانڈ لینا چھوڑ دے، یا پھر مطلب جیسے وہ ہیں نا، جیسے وہ ڈریس دیتے ہیں اسی طرح اسٹچ کرے، اس کے ساتھ کوئی لیس وغیرہ لینے کی نا مطلب کوشش نہ کرے، کیونکہ وہ خواری بہت زیادہ ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد ہمارا جاتے ہوئے یہ اس دن بڑی خواری ہوئی، ہمیں میرج ہال نہیں مل رہا تھا. تو وہ تقریباً ہم کافی لیٹ پہنچے، بارات آ چکی تھی اور ہم 3 بجے تک وہاں پہنچے ہیں. اور فون بھائی کر رہے تھے بار بار بھائی سے پوچھنے کے لیے ایڈریس، اب وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو اتنی خواری کے بعد پھر ہمیں سمجھ آیا. ایسے کبھی بھی نہیں ہوا کہ کبھی ایڈریس سمجھ نہ آیا ہو، لیکن بس پھر جو لکھا ہو نصیب میں وہ تو ہوتا ہی ہے. تو اس کے بعد پھر ہم لوگ پہنچے ہیں یہاں پہ. ہادی صاحب کا موڈ بہت خراب تھا، یہ بالکل ہی نہیں آ رہا تھا ہمارے پاس کیونکہ اسے نیند آ رہی تھی. تو اس نے سارا فنکشن تقریباً سو کے گزارا ہے ماما کی گود میں، اور سو کے اس نے سارا فنکشن گزارا ہے. تو کیونکہ تھکا ہوا تھا، اس سے پہلے یہ لوگ جلدی چلے گئے تھے، تو بھابھی بتا رہی تھی کہ کافی دیر کھیلتا رہا وہاں بچوں کے ساتھ، تو اس لیے تھک بھی گیا تھا. اور جتنی دیر ہم لوگ وہاں رہے ہیں یہ سویا رہا ہے. تو اسے زبردستی جب ہم واپس آ رہے تھے تب اس کو ہم نے جگایا. اور پھر اس کے بعد کھانا وغیرہ کھایا. لیکن یہ ہے کہ یہ شادی ہم نے جتنی وہ نیبرز میں شادی تھی نا، اس شادی کی نسبت اس شادی میں ہم نے انجوائے کیا، کیونکہ یہ ہمارے ریلیٹیوز کی تھی، اور ریلیٹیوز کی شادی میں انسان زیادہ ذرا انجوائے کر لیتا ہے، کیونکہ ساری کزنز وغیرہ اور سب لوگ ہوتے ہیں تو ذرا ہلا گلا ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ برائڈ کی انٹری ہو رہی تھی. اس کا ڈریس بڑا اچھا لگ رہا تھا، یہ دیکھیں اس نے ٹیل والا تھا اس کا لہنگا، بڑی پیاری تیار ہوئی ہوئی تھی ماشاءاللہ. اللہ پاک نصیب اچھے کرے. تو اس کے بعد ان کا فوٹو شوٹ وغیرہ ہوا.
آئی ہوپ آپ نے آج کا ولاگ انجوائے کیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. انشاءاللہ جلد ہی کسی نئی ریسیپی کے ساتھ اور نئے ولاگ کے ساتھ آؤں گی. ٹل دین اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.